बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। कमरे में बैठा हुआ था, भूख से बुरा हाल था। घर में बीफ बना हुआ था, लेकिन बीफ पसंद नहीं करता था। ख्याल आया रेस्टोरेंट जाता हूँ, कुछ स्पेशल खा कर आता हूँ। हीटर बंद किया, बाहर बहुत धुंध थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। जैकेट पहनी, कार में बैठते ही मैंने हीटर ऑन कर लिया। ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा लिया। हाथ में आईफोन था, मैं अपनी दुनिया में मगन ड्राइव कर रहा था। रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा, भूख से बुरा हाल था। रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास पहुंचा, एक लड़की के साथ टकराया। मैं जल्दी में था, इससे पहले मैं कुछ कहता इस लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। दिल चाहा इस लड़की के मुंह पर वापस थप्पड़ मारूं। हाथ उठाया था कि इसकी आंखों में देखकर मेरा हाथ रुक गया। वो रो रही थी, बिना कुछ कहे वो चली गई। रेस्टोरेंट में चला गया, खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाने का दिल नहीं था। मेरे मुंह पर थप्पड़ का निशान अभी भी था, भूख भी थी। खैर खाना खाया, लेकिन इस लड़की पे गुस्सा था। भला कैसे कोई किसी को थप्पड़ मार सकता है? कुछ लोगों ने मेरी तरफ देखा भी था। मैं शर्मिंदा तो हुआ था, लेकिन इस लड़की के आंसू देखकर मैं चुप हो गया था। खैर खाना खाने के बाद होटल से बाहर आया। जो खाना बच गया था मैंने पार्सल करवा लिया। होटल से बाहर अपनी कार के पास आया, गाड़ी में बैठा, पार्किंग से कार निकली। अभी थोड़ा सा दूर गया था कि वो लड़की पार्किंग के बाहर बैठी हुई थी। इन्होंने बाहों में सर रखे हुए, हाथ में टिश्यू था, बार बार आंसू साफ कर रही थी। मैं लम्हा देख रहा, जैसे किसी दर्द से गुजर रही हो। दिल चाहा इससे पूछूं जाकर, आखिर ये आंसू कैसे? फिर कुछ इतना ताकि बाहर में जाए इस बदतमीज औरत, लेकिन दिल ने आवाज़ दी, फारिस शायद इसे ज़रूरत हो तुम्हारी। मैं पास गया, लड़की को सलाम किया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो अनजान थी मुझसे। मैं पास बैठा जाकर कहीं मैडम, वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मैं चेहरे पे हाथ रख कर बोला, मैडम मैं वही हूँ जिसको आपने थोड़ी देर पहले एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो लड़की बहुत सख्त लहजे में बोली, तो आप मुझे थप्पड़ मार लें, हिसाब बराबर हो जाएगा। इसने चेहरा मेरी तरफ किया। मैं मुस्कुराने लगा, अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने आया। मैंने चॉकलेट पैकेट से निकाली, इसकी तरफ बढ़ाई और बोला, मेरी मामा कहती है चॉकलेट शेयर करके खानी चाहिए, गुस्सा और नाराज़गी ख़त्म होती है। वो लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, सर आई एम सॉरी, मैं बस अपनी परेशानी में हूँ, गुस्सा खुद पे था, आपको थप्पड़ मार दिया, प्लीज़ माफ़ कर दें और अब जाएं आप यहाँ से। मैं समझ गया था इसकी रूह एक बोझ उठाए हुए है। मैं प्यार से बोला, अच्छा मेरा नाम फारिस है। अपना तारुफ करवाया। मेरी बातों पे जैसे इसे कुछ यकीन होने लगा। मैंने रोने की वजह पूछी तो इसकी हिचकी सी बंध गई। फारिस मैंने बहुत गलत काम किया है। मैं हैरान था, ऐसा भी क्या कर दिया? फारिस अपने शौहर को धोखा दे रही थी। वो मुझ पे बहुत यकीन करते थे। मुझे दुनिया की हर चीज़ दी थी इन्होंने, लेकिन फिर भी मैं बेवफा हो गई। मैंने इनसे छुप कर एक बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। बॉयफ्रेंड के साथ मिलना, घूमना फिरना अब मामूल की बात थी। शौहर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लोग घर बहुत कम रहते हैं, लेकिन न जाने इनको कैसे हमारा पता चल गया। आज
میں فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر آئی تھی اور شوہر نے اس لڑکے کے ساتھ مجھے پکڑ لیا۔ اب وہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں جبکہ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو چکا ہے۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میں ان کے قدموں کو چوم لوں گی۔ میں اب قبول کروں کہ بس وہ مجھے معاف کر دیں۔ مجھے خود سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ عمر بھی آئی ہوں، پھر بھی میں نے نہ جانے کیسے بھٹک گئی۔ فارس میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لو، میں مر جاؤں گی، بس ایک بار مجھے وہ معاف کر دے۔ میں نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے شوہر کے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اس کے شوہر نے دروازہ کھولا، سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر غصے سے چلانے لگا۔ میں آگے بڑھا، اس کے شوہر کو سنبھالا اور کارڈ دکھایا۔ میں ایک سائبر افیسر ہوں۔ خیر انہوں نے میری عزت کی یا برداشت کیا؟ خاموش ہو کر چلا کر بولے، فارس بس میں عورت کو اب نہیں رکھنا چاہتا، بہت گندی عورت ہے، اس کی میں جان لے لوں گا۔ کیا کچھ نہیں دیا اس کو میں، فارس کیا کچھ، یہ گھر پہ گاڑیاں، بینک بیلنس، پیچھے پھر یہ کیوں ایک طوائف بن گئی؟ یہ عاشق لڑکے وہ مرد رونے لگا، شخص میرا جرم، میرا سب کچھ تباہ کر دیا اس نے۔ فارس اس سے لے جاؤ یہاں سے، ہار گیا ہوں، کل طلاق دے دوں گا۔ اسے والٹ کے پاؤں میں گر گئی، مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے صرف ایک موقع دے دیں، میں قسم کھاتی ہوں میں اس لڑکے کے ساتھ صرف دوستی کی حد تک تھی، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ہزاروں صفائی دیتی رہی، ہزاروں منتیں کی، لیکن جو دل سے اتر جائیں وہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اس کے شوہر چیخ چیخ کر کہنے لگے، فارس اس عورت کو میں اب نہیں قبول کر سکتا، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ میری آغوش میں اس نے کسی اور کو سوچا بھی کیسے؟ میرے لیے یہ تب ہی مر گئی تھی جب میں نے اسے کسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو پیار سے سمجھایا، سر جوڑ دیں، اس سے بھول ہو گئی، جیسے بھی ہے آپ کے ہم سفر ہے، نادان ہے، بھٹک گئی۔ آپ اپنی اس محبت کو یاد کر کہ میں جب محبت سے اسے سینے سے لگایا، کل ہو پڑ گئی، قبول کیا ہو، اس کے درد کو اپنے دل سے محسوس کیا ہو، جو اسے بخار ہوا، محبت تڑپ گئی ہو، آپ نے اس کے لیے گفٹ لایا ہو، اس سے کھٹی میٹھی سی شرارتیں کی ہوں، کھانے پہ انتظار کیا ہو، اس کی تھوڑی سی تکلیف پہ سر مان، یہ غلط تھی، یہ بری ہے، گندی ہی صحیح، سر فارس آپ قدم پر چلیں، چکا ہے سر آپ چھوڑ دیں کہ آج یہ میں نہ جانے بیچاری کہاں کہاں رلے گی، نہ بھائی پوچھتے ہیں نہ بھابھی، لوگ رائے ہو جائیں گے، سر آپ کو کنواری لڑکی بھی مل جائے گی، اب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے، خدا جانتا ہے یہ خاک ہو جائے گی، آپ کے بعد شاید کوئی بوڑھا، کوئی 6 بچوں کا باپ، کوئی شرابی کے حوالے اسے مجبوری میں کر دیا جائے گا، خدا نہ کرے۔ جب کوئی اتنا رہا تو کسی سڑک کے کنارے میں جسم بیچنے لگے، سر مانا یہ بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہو گئی، غلطی ہے، اس نے گناہ کر دیا، سر اسے معاف کر دیں، اسے احساس ہو گیا ہے، اسے اپنے گناہ کا۔ وہ لڑکی تڑپ کر رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر کے سامنے بیٹھ گئی، سر جھکا لیا، اس کے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، سر اگر دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہے تو اسے زمانے کے سرد ہواؤں سے بچا لیں، خدا جانے یہ طوائف کا سفر نہ
طے کرے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ میری اس بہن کو میں زمانے کو بہت قریب سے سمجھتا ہوں، جس کے شوہر کی محبت جاگ اٹھی یا شاید رحم آ گیا، نے پہلا بیوی کو سینے سے لگا لیا۔ بہت پیار کرتا ہوں اس پاگل سے، وہ لڑکی زور سے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، میں ماں بننے والی ہوں، آپ کو خوشخبری دینی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ مانتا ہوں اس حالت میں قبول کرنا مشکل، اگر کوئی دل سے معافی مانگ لے تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا چاہیے، ایک موقع دینا چاہیے۔ طلاق دینا ہر درد کا علاج نہیں ہوتا، صبر اور معاف کر کے ہاتھ تھام لیا کرو، اور ہر عورت اب سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ میں مسکراتے ہوئے اپنی کار میں بیٹھا، کار کی طرف چل دیا۔ رات کے 2 ہو رہے تھے، مسکرانے لگا، سمجھ گیا تھا کیوں جلد بازی اور غصے شیطان کا کام ہے۔ میں جلد بازی میں یا غصے میں اس لڑکی کو تھپڑ مار کے آگے بڑھ جاتا تو شاید اسے طلاق ہو چکی ہوتی، شاید وہ کسی شرابی کے حوالے کر دی جاتی، یا شاید کنجری بن جاتی۔ وضو کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔